ہم نے علماء سے سنا ہے کہ سارے مسائل اور پریشانیوں کا حل دین پر عمل کرنے میں، اور حقیقت بھی یہی ہے، لیکن مشاہدہ یہ ہے کہ بعض اوقات جب ہم دین پر عمل کرتے ہیں تو طرح طرح کے مسائل پریشانیاں آتی ہیں. حلال کام کرتے ہیں تو مشکل میں پڑ جاتے ہیں، ناجائز کرتے ہیں تو بچت ہوتی ہے. مثلا اگر ہم سیدھی بات کرتے ہیں اور سچ بولتے ہیں تو نقصان ہو جاتا ہے. ابھی شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے ماحول اور معاشرہ رکاوٹ بن جاتا ہے. سنت کی اتباع کرنے پر مذاق بھی اڑایا جاتا ہے اور دقیانوس بھی کہا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. اس بارے میں وضاحت فرما دیں. دیکھیں، سارے مسائل اور پریشانیوں کا حل دین پر عمل کرنے میں ہے، اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن مسائل اور پریشانیوں کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پہ آپ آخرت کو اپنی فکر بنا لیں اور اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں. اس میں یہ بھی ہے کہ کامیابی کے لیے جو دنیا میں اللہ نے اسباب رکھے ہیں وہ بھی اختیار کریں آپ، کیونکہ وہ بھی اللہ کا حکم ہے. تو ان سارے مسائل کا حل کا مطلب پھر یہ ہے کہ آپ کی اصل فکر آخرت بن جائے گی. پھر یہ چھوٹے موٹے مسائل آپ کو مسائل لگیں گے نہیں. اب دیکھیں، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ساری زندگی پریشانیوں میں گزری ہے، لیکن انہوں نے تقوی کی راہ اختیار کری اور فرمایا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو اللہ نے نتیجے کے لحاظ سے ان کے سارے مسائل حل کر دیے. العاقبۃ للمتقین، قرآن کہہ رہے انجام بہرحال پرہیزگار لوگوں کا بہتر ہوتا ہے. اب آپ نے کام ناجائز کرتے ہیں تو بچت ہوتی ہے، حلال میں بچت نہیں ہے. تو اگر اللہ نے حلال میں کامیابی اس طرح رکھی ہوتی کہ حلال کمانے میں زیادہ مل رہا ہوتا اور ناجائز میں کم، تو پھر تو سارے لوگ ناجائز چھوڑ کے حلال کی طرف آ جاتے. تو اللہ نے حرام کمانے میں گناہ بھی رکھا ہے، بے برکتی بھی رکھی ہے. آپ نے کوئی دنیا میں حرام کمانے والا قناعت پسند نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ آرام سے بیٹھ جائے اور خوش و خرم زندگی گزار رہا ہو. اس کی ہوس بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ جو پریشانی اور یہ جو ٹینشن اسے ملتی ہے، یہ تو کامیابی نہیں ہے. حلال کمانے والے تھوڑا کما رہے ہوں گے لیکن مطمئن ہوں گے، ان کا ضمیر بھی مطمئن ہوگا، اس میں برکت ہوگی. حرام کمانے والے کمائے چلے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی ٹینشن میں ہوتے ہیں وہ. تو انجام کے لحاظ سے اللہ نے نیک لوگوں کا انجام ہی اچھا رکھا ہے. وقتی طور پہ جو پریشانیاں آتی ہیں وہ تو صحابہ کرام کو بھی آئی ہیں، پیغمبروں کو بھی آئی ہیں. تو وہ پریشانیاں وقتی پریشانیاں جو ختم ہو جاتی ہیں، دنیا میں ختم نہیں ہوئی، آخرت میں ختم ہو جائیں گی. تو مسلمان کے لیے تو سب سے بڑی جو کامیابی ہے وہ آخرت ہے. تو جب آخرت کو آپ ہدف بنائیں گے تو پھر یہ جو چھوٹی موٹی پریشانیاں ہیں نا، یہ آپ کو پریشانیاں لگیں گی نہیں.